سائنس کے مطابق دنیا کی ابتدا ایک بگ بینگ تھیوری کے ذریعے سے ہوئی۔ سائنس کہتی ہے کہ آج سے 13 بلین سال پہلے، مطلب کہ 13 ارب سال پہلے، آدم علیہ السلام سے بھی پہلے یہ یونیورس ایک بہت ہی ڈینس اور گرم اسٹیٹ میں تھی، اور پھر اچانک ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، اور اس دھماکے کو بگ بینگ کہا جاتا ہے۔ اور سائنس کہتی ہے کہ اس دھماکے سے آسمان، ستارے اور دنیا جیسی چیزیں پیدا ہوئی۔ یعنی کہ سائنس کا یہ ماننا ہے کہ گاڈ نے اس دنیا کو، اس یونیورس کو اس طریقے سے کریٹ کرا ہے ایک بگ بینگ تھیوری کے ذریعے سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کچھ اور فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں فرماتے ہیں کہ میں نے زمین اور آسمان اور ان کے بیچ میں جو سب کچھ ہے وہ سب کچھ میں نے 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، اور میں نے ہر چیز کو الگ الگ دنوں میں پیدا کیا ہے۔ جیسے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے روشنی، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان، 7 آسمان، سورج، چاند، ستارے اور 2 ٹریلینس گیلیکسیز، مطلب کہ 2 ارب گیلیکسیز، جس میں بہت سارے ستارے ہوتے ہیں اور ان کی تعداد کئی لاکھ سے لے کر کئی ارب تک ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے سوکھی زمین، پودے، درخت، پہاڑ اور انسان، اور میں بھی، یہ پہلے انسان آدم علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں بھی یہ مینشن نہیں کرا کہ میں نے اس دنیا کو، اس یونیورس کو ایک بگ بینگ تھیوری کے ذریعے سے بنایا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا دھماکہ کیا ہو، جیسے کہ سائنس کہتی ہے کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، جس سے دنیا جیسی چیزیں پیدا ہوئی، مطلب کہ آسمان، ستارے اور دنیا کی جو کچھ چیزیں اس وقت اس یونیورس میں موجود ہے، یہ سب کچھ اسی بگ بینگ تھیوری کے ذریعے سے ہوئی تھی۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے، کیا بگ بینگ سے پہلے، آدم علیہ السلام سے پہلے، کیا زمین پر کچھ موجود تھا؟ تو اس کی تفسیر ہمیں سورہ بقرہ میں ملتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا نا کہ میں ایک اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں زمین پر، خلیفہ سے مراد ہے کہ انسان، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ یا اللہ تعالیٰ تو زمین پر ایک ایسی مخلوق بھیجنے والا ہے جو پھر جا کر زمین پر خون خرابہ کرے اور فساد مچائے، لڑے جھگڑے۔ تو یعنی کہ اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ زمین پر آدم سے پہلے بھی کچھ لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن وہ کچھ لوگ نہیں بلکہ وہ جنات ہوا کرتے تھے۔ سورہ بقرہ کی تفسیر ہے کہ فرشتوں کا یہ کوئی ان کے اوپر الزام لگانا نہیں تھا آدم علیہ السلام، کیونکہ فرشتے جانتے تھے کہ آدم سے پہلے زمین پر جنات تھے جو آپس میں لڑ جھگڑ کر فساد مچاتے تھے اور قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو فرشتوں کا بھی یہی سوچنا تھا کہ کہیں آدم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ ایک اپنا خلیفہ مقرر کر رہے ہیں زمین پر، یہ بھی کہیں زمین پر جا کر خون خرابہ اور فساد نہ مچائے۔ اور دوسری بات، کیا بگ بینگ کے بعد دنیا میں ڈائناسورس موجود تھے؟ تو ڈائناسورس بھی بالکل موجود تھے، کیونکہ سائنس کہتی ہے کہ آج سے 65 ملین سال پہلے، یعنی کہ آلموسٹ 65 یا 66 ملین سال پہلے، ایک میسو ایسٹیروئڈ پتھر ایک سیارہ زمین سے ٹکرایا تھا، جس سے بہت بڑی تباہی ہوئی تھی، جس سے دنیا میں جو کچھ بھی جانور تھے، جس میں ڈائناسورس بھی ہے، سائنس کا ماننا ہے کہ آج سے 65 ملین سال پہلے دنیا میں ڈائناسورس بھی موجود تھے، جو ایک سیارہ، ایک میسو ایسٹیروئڈ زمین سے ٹکرایا تھا، ارتھ سے ٹکرایا تھا، جس سے بہت بڑی تباہی ہوئی تھی، جس سے بہت سارے اینیملز، جانور وغیرہ جتنے بھی تھے وہ سب کچھ ختم ہو گئے تھے، جس میں ڈائناسورس بھی فنش ہو گئے تھے۔